اسلام آباد میں مسلم لیگ نون آزاد کشمیر کا یوم تاسیس، مریم نواز کی شرکت، کارکنان کی جانب سے شاندار استقبال۔ مریم نواز آج شام مولانا فضل الرحمان سے بھی ملاقات کریں گے۔ دونوں جماعتوں کے قائدین پیپلز پارٹی کے فیصلوں کا جائزہ لیں گے۔ پی ڈی ایم کی آئندہ کی حکمت عملی پر بھی مشاورت ہوگی۔ پیپلز پارٹی کے باؤنسر سے نون لیگ اور مولانا فضل الرحمان کی حکومت کو غیر مستحکم کرنے کے خواب چکنا چور ہو گئے۔ وفاقی وزیر برائے اطلاع شبلی فراز کہتے ہیں ذاتی مفادات کے لیے بنائی گئی پی ڈی ایم کے غبارے سے پہلے ہی ہوا نکل گئی۔ مولانا فضل الرحمان اور مریم نواز سیاست کے 12ویں کھلاڑی ہیں۔ ان کی سیاسی بے روزگاری میں غیر معینہ مدت کے لیے توسیع ہو چکی۔ سینیٹر فیصل جاوید نے کہا کہ وزیر اعظم نے واضح طور پر کہا ہے کہ NRO نہیں دیں گے۔ اپوزیشن چاہتی ہے 99 سے پہلے کے تمام کیسز ختم ہو جائیں۔ اپوزیشن نے پہلے دن سے حکومت کو بلیک میل کرنے کی کوشش کی۔ آمدن سے زائد اثاثوں کا کیس، اسلام آباد کی احتساب عدالت نے خواجہ آصف کا راہداری ریمانڈ منظور کر لیا۔ کل نیب کورٹ لاہور میں پیش کرنے کی ہدایت۔ نیب لاہور نے خواجہ آصف کے 15 روز کے جسمانی ریمانڈ کے لیے درخواست تیار کر لی۔ خواجہ آصف کہتے ہیں 2-2.5 سال سے نواز شریف کو کمزور کرنے کے لیے پارٹی توڑنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ مجھے چارج شیٹ دی گئی کہ میرے اثاثے بڑھ گئے۔ 2 سال سے یہ کیس بھگت رہا ہوں، پہلے پنڈی پھر لاہور، اب تک کوئی تفتیش نہیں ہوئی۔ خواجہ آصف کے خلاف نیب راولپنڈی نے انکوائری بند کی تو کیس نیب لاہور کو دے دیا گیا۔ سابق DG FIA کو بھی مجبوراً چھٹی پر جانا پڑا۔ احسن اقبال کہتے ہیں خواجہ آصف کو عمران نیازی کے کہنے پر انتقام کے لیے گرفتار کیا گیا۔ جتنے چاہیں کیسز بنائیں، سلیکٹڈ حکومت کو گھر بھیج کر دم لیں گے۔ نیب کو حکومت کے اسکینڈل نظر نہیں آتے۔ ادارے کسی سیاسی جماعت کی ملکیت نہیں ہے۔ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ خواجہ آصف کی گرفتاری ثبوت ہے کہ وہ پارٹی اور قیادت سے مخلص ہیں۔ پی ڈی ایم نے استعفے دیے اور سینیٹ الیکشن میں حصہ لینے کا ابھی کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ CEC کے فیصلوں سے واضح ہے کہ پیپلز پارٹی پی ڈی ایم بیانیے سے پیچھے ہٹ گئی۔ پیپلز پارٹی کبھی سندھ حکومت کی قربانی نہیں دے گی۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا بلاول بھٹو کی پریس کانفرنس پر رد عمل، کہتے ہیں پیپلز پارٹی میں فیصلے کا اختیار آصف علی زرداری کو ہے، بلاول کے پاس نہیں ہے۔ پی ڈی ایم میں مختلف الخیال لوگ NRO کے لیے جمع ہو گئے۔ پی ڈی ایم غیر فطری اتحاد ہے، جلد شیرازہ بکھر جائے گا۔ عمران خان منتخب وزیر اعظم ہیں، انہیں عوام کا مینڈیٹ حاصل ہے، پی ڈی ایم کے کہنے سے استعفیٰ نہیں دیں گے۔ استعفوں اور لانگ مارچ کا ڈرامہ تماشا بن گیا۔ مایوسی کا شکار پی ڈی ایم کا ٹولہ عوام کو گمراہ نہیں کر سکتا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا کہنا ہے کہ نازک حالات میں افراتفری کی سیاست ملکی مفادات کی منافی ہے۔ عوام منفی سیاست کی بحالی ملک کو آگے بڑھتا دیکھنا چاہتے ہیں۔ بدقسمتی سے اپوزیشن نے ملکی مفاد کو پس پوش ڈال دیا۔ معاون اطلاعات پنجاب کہتی ہیں پی ڈی ایم کا غیر فطری اتحاد طبی موت مر چکا۔ شہزادے کے وار پر مولانا اور راجکماری کی سیاست آر پار ہو گئی۔ اب مولانا ناراض اور راجکماری پریشان ہیں۔ جعلی شراب کے لائسنس جاری کرنے والا شخص بھی کرپشن کے خلاف باتیں کر رہا ہے۔ مسلم لیگ نون کی رہنما عظمیٰ بخاری کا عثمان بزدار فردوس عاشق کے بیان پر رد عمل، کہتی ہیں جس شخص نے 2.5 سالوں میں آدھے سے زیادہ توسہ خرید لیا وہ کرپشن کا شور مچا رہا ہے۔ جعلی شراب لائسنس میں 5 کروڑ رشوت عثمان بزدار نے وصول کی، لیکن جیل میں سینئر بیوروکریٹ ہیں۔ نیب کی کارروائیوں کے خوف سے کل ایک بیوروکریٹ نے خودکشی کی۔ پی ڈی ایم کے اتحاد کو کمزور کرنے کے لیے حکومتی ٹھگوں کا ٹولہ دن رات سازشی پلان تیار کر رہا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت توانائی شعبے کا جائزہ اجلاس، وزیر اعظم کی توانائی کے شعبے سے متعلق بریفنگ۔ وزیر اعظم کا توانائی شعبے کی اصلاحات پر اطمینان کا اظہار۔
घरेलू सार्फिन के रिलीफ और सनतों को बिला तातुल और सस्ती बिजली फराहमी की हिदायत। वजीर आज़म इमरान खान से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा शाह फरमान और सैफुल्लाह खान नियाजी की मुलाकात। सियासी सूरत हाल और आइंदा के लाएमर पर गुफ्तगू। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने वजीर आज़म को कबाइली अजला की तरक्की और नौजवानों को फराहम किए जाने वाले मौक़े से आगाह किया। नेपरा में सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी की दरख्वास्त पर समाअत। अक्टूबर और नवंबर की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बिजली के फी यूनिट कीमत में ₹1.06 इजाफे की मंजूरी। दिसंबर के बिलों में सार्फिन से 8 अरब 50 करोड़ रुपए वसूल किए जाएंगे। अक्टूबर के लिए 30 पैसे और नवंबर के लिए 76 पैसे फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दी गई। सुप्रीम कोर्ट का सिंध भर में सरकारी अराजी वागुजार करवाने का हुक्म। महकमा आबपाशी जंगलात और दीगर महकमों की जमीनें भी वागुजार करवाने की हिदायत। तमाम सरकारी अराजी पर कब्जों का रिकॉर्ड तलब कर लिया गया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि मुख्तलिफ मुख्तियारकार अपने दफ्तर और घर में रिकॉर्ड बनाते हैं। आपके लोग मिले हुए हैं, पैसे खाते हैं। दर्जनों 15 मंजिला इमारतें सरकारी जमीनों पर बन गईं। शारा कायदीन और शहीद मिल्लत रोड को तबाह किया गया। सिंधी मुस्लिम सोसाइटी में नाले पर तामीर इमारत के खिलाफ भी कार्रवाई का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट का PNT कॉलोनी से तजावुजात फौरी खत्म करने का हुक्म। चीफ जस्टिस की कंटोनमेंट के वकील की सख्त सरजनिश। रिमार्क दिए, क्या किया है इस शहर के साथ आपने? नेवल कॉलोनी कैसे बन गई? या आप कंटोनमेंट इलाकों की हैसियत कैसे बदल सकते हैं? क्या पाकिस्तान में कोई कानून नहीं है? कोई पूछने वाला नहीं है? विफाकी हुकूमत की जमीनों को कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं? कहकशां और क्लिफ्टन को तबाह कर दिया गया। अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी। तमाम कंटोनमेंट जमीनों की मिल्कियत से मुतालिक दलाइल तलब। DHA कराची में पानी की किल्लत का मामला। सुप्रीम कोर्ट का कंटोनमेंट बोर्ड को वाटर बोर्ड के साथ मिलकर मैकेनिज्म बनाने का हुक्म। 2 हफ्ते में रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए, DHA में 2 लाइनें हैं। एक लाइन में पानी आता है, दूसरे में नहीं आता। जिनको देना है जरूरत से कहीं ज्यादा देते हैं। हमारे घरों में तो टैंकर आ जाता है, जिनके घरों में टैंकर भी नहीं उनका क्या होगा? सबको पानी मिलना चाहिए, सिर्फ हमें नहीं। सेनेट के इजलास में सेनेटर कुलसुम परवीन के इंतकाल पर ताज़ियती करारदाद मंजूर। डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मांडवीवाला दौरान इजलास आबदीदा हो गए। कहा, कुलसुम परवीन मेरी बड़ी बहन जैसी थी। दुख ये है कि हम कुलसुम परवीन की मदद नहीं कर सके। राजा जफर हक ने कहा कि कुलसुम परवीन संजीदा सियासतदान थी। कायद ऐवान शहजाद सलीम ने मरूमा को बलूचिस्तान की आवाज करार दे दिया। सिराजुल हक ने कहा, हम अपनी मेंबर को तो सहूलियात नहीं दे सके, पाकिस्तानियों के लिए सहूलियात दी जाएं। शिबली फराज ने कहा, मुआशी हालात के बावजूद हेल्थ सेक्टर हमारी हुकूमत की पॉलिसीज के बायस बेहतर हुआ है। लाहौर में 4 मेगा प्रोजेक्ट शुरू करने का मंसूबा। LDA ने फंड्स के उसूल के लिए समरी वजीर आला को इरसाल कर दी। शाह कलाम फ्लाईओवर के लिए 3 अरब 86 करोड़, शेरावाला फ्लाईओवर के लिए 4 अरब 85 करोड़ के फंड फराहम करने की सदा। मुल्क में कोरोना के बार बरकरार। 24 घंटों में मजीद 55 अफराद जान बहक। 2155 नए केसेस रिपोर्ट। NCOC ने कोरोना वैक्सीन की तकसीम के लिए वजारत सेहत, नादरा और NITB से मिलकर सिस्टम कायम कर लिया। शहरियों को जल्दी हिफाजती टीकों के तरीक़ेकार से आगाह किया जाएगा। चेयरमैन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जनाब राजा जफरुल हक साहब, सेक्रेटरी जनरल जनाब एहसन इकबाल साहब, मुस्लिम लीग नून यूथ विंग, MSF और मुस्लिम लीग नून सोशल मीडिया विंग और कश्मीर के मेरे शेरों शेरनियों,
آپ کو کشمیر کی بیٹی مریم نواز کا طرف سے السلام علیکم. دیکھو مجھے اندازہ ہے کہ اتنا زیادہ جذبہ ہے، اور جب میرے بھائی مشتاق منہاس نے آپ کو ڈانٹا تو مجھے اچھا نہیں لگا. میں نے کہا کہ میرے شیروں کو میں کسی کو ڈانٹنے نہیں دوں گی، اس لیے بہن ہوں ان شیروں کی، میں شیر نشیر کی بیٹی ہوں، ایسے دلیر کی بیٹی ہوں. دشمن کی خام خیالی ہے، میں والد کی کمزوری ہوں، پر سن یہ بات ضروری نہیں، میں والد کی کمزوری نہیں، وہ گھر میں میرے والد ہیں، تحریک میں میرے قائد ہیں. آواز اٹھانے نکلی ہوں، ملت جگانے نکلی ہوں، مخاطب ہوں غداروں سے، تحریک چلانے نکلی ہوں. ایک یہ جو کرانے میں نے بات تو ابھی کچھ اور کرنی تھی وہ میں کرتی ہوں، لیکن میں بہت عاجزی سے یہ بات کہتی ہوں، اور مجھے اس بات پہ فخر بھی ہے کہ میں بہت دلیر انسان کی بیٹی ہوں جس کا نام ہے محمد نواز شریف. اور نہ صرف میں دلیر آدمی کی بیٹی ہوں، آپ بھی ایک دلیر آدمی کے چاہنے والے ہو، ماننے والے ہو. اور آپ کشمیریوں، آپ بھی، میں معترف ہوں راجہ فاروق حیدر صاحب کی دلیری کی. کیا دلیر آدمی ہے راجہ فاروق حیدر. میں نواز شریف سے بھی دلیری سیکھتی ہوں، اور میں راجہ فاروق حیدر سے بھی دلیری سیکھتی ہوں. جہاں جہاں مسلم لیگ نون کی حکومت ہے، چاہے وہ گلگت بلتستان ہو، وہاں پر بھی حکومت تھی نا، اور اب یہاں آزاد کشمیر میں بھی حکومت ہے. دونوں جو گلگت بلتستان کے تھے انہوں نے، اور انہوں نے بھی، راجہ فاروق حیدر صاحب نے بھی سلیکٹڈ کے آگے سر جھکانے سے انکار کر دیا. اور نہ نواز شریف کے نظریے سے پیچھے ہٹے، نہ اس کی تصویر اتاری کشمیر سے. زندہ باد. آج میں آزاد کشمیر کے اپنے بھائیوں کے لیے، بہنوں کے لیے، بزرگوں کے لیے، بیٹوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے محمد نواز شریف کا محبت بھرا سلام لے کر آئی ہوں. اور انشاءاللہ، ویسے یہ تو بتاؤ، یہ آپ نے کہا میاں جدو آئے گا تے لگ پتا جائے گا، یہ بھی بتا دو کس کو پتا چل جائے گا میاں جب آئے گا. اور میں مقبوضہ کشمیر کے اپنے بہن بھائی بزرگوں کے لیے، بیٹوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے بھی محمد نواز شریف اور مریم نواز شریف کا پیغام لے کر آئی ہوں. اور مقبوضہ کشمیر کے لیے ہمارا پیغام ہے کہ کوشر بایا تے بینا چومے ان پیغام تے نواز شریف ان پیغام اس سے توے سیت. اس کا مطلب ہے کہ مریم نواز شریف اور محمد نواز شریف آپ کے ساتھ ہیں. اور میں مقبوضہ کشمیر والوں کو یہ میسج آج دینا چاہتی ہوں کہ جب آپ پر ظلم ہوتا ہے تو
नवाज शरीफ और मरियम नवाज का दिल लहूलुहान होता है। जब आपके बेटों की शहादत होती है तो जख्म हमारी रूह पर लगते हैं, और जब इमरान की नालायकी और नाअहली की वजह से मोदी की झोली में कश्मीर जाकर गिरता है, और जब पाकिस्तान इस नालायकी आज़म की वजह से कश्मीर का मुकदमा हार जाता है, तो जख्म पूरे पाकिस्तान के दिलों पर लगता है। देखो, ये नारे से मुझे याद आया कि नवाज शरीफ को कहता था मोदी का यार, लेकिन मोदी की झोली में कश्मीर का मुकदमा कौन हार के आया? कौन हार के आया? देखो, बात सुनो कश्मीरी भाइयों, बात यह है कि जब एक कमजोर वजीर आजम आता है पाकिस्तान के अंदर, जो अवाम की ताकत से नहीं आता, जो आपके वोट से नहीं आता, और जब एक कमजोर हुकूमत होती है तो भारत जैसा दुश्मन पाकिस्तान पे वार करता है, और उसने पाकिस्तान की शेरत पर वार किया और कामयाब हुआ।